السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ محترم اور مکرم ناظرین، صدائے حق میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، اور آج ہم جو ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جواب۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سماج میں جو غلط فہمیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پائی جاتی ہیں، اس میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی تھیں، آپ نے جو نکاح کیے تھے، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نعوذ باللہ شہوت رانی کا غلبہ تھا، آپ کے اندر قوت نکاح زیادہ تھی۔ یہ ایک طرح کی غلط فہمی جو ہے سماج میں پائی جاتی ہے۔ تو اس غلط فہمی کا ازالہ ہم کیسے کریں گے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے، اپنی جوانی کے ابتدائی 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی پاک بازی اور پاک دامنی کے ساتھ گزارے۔ آپ نے کسی اجنبی عورت کو بری نظر سے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 25 سال جب آپ کی عمر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی، اور جب تک وہ زندہ رہیں، جب تک وہ آپ کے نکاح میں رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ یعنی 50 سال تک، جب آپ کی عمر 50 سال ہو گئی اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا، وہ بھی ایک ایسی خاتون سے جو 50 سال کی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 53 سال سے لے کر 60 سال کا جو عرصہ تھا، اس درمیان آپ نے 9 نکاح کیے، اور جن خواتین سے آپ نے شادیاں کی وہ یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ تو ان تمام چیزوں کو جان کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا بھی آپ کے اندر کوئی ایسا شائبہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو اتنی زیادہ شادیاں یا اتنے زیادہ نکاح آپ کو کرنے پڑے۔ محترم اور مکرم ناظرین، ہم اس وقت کے زمانے پر بھی اگر نظر ڈالیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکے میں توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو مکے والے آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے خاندان والے آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو طرح طرح سے ستانے لگے، آپ کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے لگے، آپ کو پاگل کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے، آپ کو کاہن کہنے لگے، آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ یعنی طرح طرح سے آپ پر جو ہے انہوں نے طعنہ کشی کی، اور آپ کے کردار کو جو ہے کیچڑ اچھالنے کی انہوں نے کوشش کی، مکے والوں نے۔ لیکن جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کہیں نہیں یہ بات ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر سے کٹر دشمن نے آپ پر یہ الزام لگایا ہو کہ آپ کے اندر نفسانی خواہشات کا غلبہ تھا۔ آپ کی زندگی میں آپ کے کٹر سے کٹر دشمن، جو آپ کے جان لیوا تھے، جو آپ کے جانی دشمن تھے، انہوں نے بھی ایسا الزام، ایسا گھناؤنا الزام آپ پر نہیں لگایا۔ اور اگر آپ کے اندر ایسا ذرا سا بھی ایسا شائبہ ہوتا یا نفسانی خواہشات کا ذرا سا بھی اگر آپ کے اندر غلبہ ہوتا تو مکے والوں کو آپ کے خلاف ایک محاذ تیار کرنے کا موقع مل جاتا، لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سراسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام ہے، آپ کی
سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو بگاڑنے کی ایک کوشش ہے اور ایک غلط فہمی ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے اور فرمایا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم 2 3 4 عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو، لیکن اس کو جو ہے قرآن نے مشروط کیا ہے عدل کی شرط کے ساتھ، کہ عدل اگر تم کر سکتے ہو، عدل کی طاقت اگر تمہارے اندر ہے تو تم 4 نکاح بیک وقت 4 نکاح کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اگر تم عدل و انصاف نہ کر سکو، عدل و انصاف کی طاقت تمہارے پاس نہ ہو، تو فواحدۃ، تو ایک خاتون سے تم نکاح کرو۔ یہ ایمان والوں کو ہدایت دی گئی ہے اور ایمان والوں کو نکاح کے لیے ایک حد بتائی گئی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں باقی رکھو اور جو 4 سے زائد ہیں ان کو طلاق دے دو۔ تو صحابہ اکرام نے صلح صفائی کے ساتھ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں، جن کے پاس 5 یا 6 بیویاں تھیں، تو انہوں نے جو ہے 4 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھا اور 2 کو یا 3 جتنی باقی تھی ان کو طلاق دے دی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قاعدے سے آپ کو بالکل آزاد رکھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نکاح کیے ہیں، 11 نکاح کیے ہیں آپ نے، یہ 11 کے 11 نکاح اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے اور اللہ کے فیصلے سے آپ نے کیے ہیں۔ آپ نے اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر اتنی شادیاں نہیں کی ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن بیویوں کے آپ نے مہر ادا کر دیے ہیں آپ ان کو اپنے نکاح میں رکھیں، ہم نے ان کو آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور آپ کی چچا زاد بہنیں، آپ کی پھوپھی زاد بہنیں، آپ کی خالہ زاد بہنیں اور آپ کی ماموں زاد بہنیں جنہوں نے آپ کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، ان سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مومن خاتون، کوئی مومن عورت اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دے، تحفے کے طور پر دے دے، تو اللہ کے نبی اگر اس سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک طرح کی آزادی دی تھی اور اس کے بہت اونچے مقاصد تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سہل ابن سعد الساعدی کی روایت ہے کہ ایک عورت آئی اور آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ تو یہ 3 مرتبہ اس نے یہ بات کہی، اس خاتون نے یہ بات 3 مرتبہ کہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس خاتون سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کا نکاح مجھ سے کر دیجئے، کیونکہ اس عورت نے اللہ کے نبی کے حوالے اپنے آپ کو کیا تھا، اللہ کے نبی کو اپنا ولی بنایا تھا، تو اللہ کے نبی کو یہ اختیار تھا کہ وہ اس عورت کا نکاح کسی بھی مناسب صحابی سے کر دیں۔ تو جب وہ صحابی کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا تمہارے پاس مہر کو دینے کے لیے کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب، جاؤ، فلتمس، اور تلاش کرو، ولو خاتما من حدید، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، تلاش کرو۔ چنانچہ وہ آدمی گیا اور اس نے بہت تلاش کیا لیکن اسے کچھ ملا نہیں، اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ ما وجدت شیئا، میں نے کچھ نہیں پایا، ولا خاتما من حدید، نہ ہی لوہے کی انگوٹھی مجھے مل سکی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کیا تم کو قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا مہر یہ ہوگا
کہ تم وہی صورتیں اس خاتون کو اور اپنی اس بیوی کو سکھاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے طور پر چند صورتوں کا حفظ کرانا یہ مہر کے طور پر مقرر کر کے آپ نے اس آدمی کا، اس صحابی کا نکاح اس خاتون سے کر دیا۔ تو یہاں پر آپ یہ سوچئے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر اگر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا یا ان کے اندر اگر قوت نکاح زیادہ ہوتی تو جو عورت جو پروپوزل لے کر آپ کے پاس آئی تھی آپ نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ آپ نے اس کے پروپوزل کو کیوں ایکسپٹ نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ یہ غلط فہمی ہے جو سماج میں جو ہے پھیلائی جاتی ہے، ایک مسکنسپشن ہے جو سماج میں جو ہے پھیلایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں اس لیے کی کیونکہ آپ کے اندر شہوت رانی کا غلبہ تھا۔ یہ ایک مسکنسپشن ہے، ایک غلط فہمی ہے، اور اس کا ازالہ انشاءاللہ جو ہے میں آگے کے ایپیسوڈ میں بھی کروں گا، آگے کے ویڈیو میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی تھی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ، صحیح فہم عطا کرے، اور جو غلط فہمیاں آج سماج میں یا معاشرے میں آج پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان غلط فہمیوں کو ختم کرے، اور اسلام کا جو صحیح رخ ہے یا اسلام کی جو صحیح شکل ہے وہ جو ہے سارے انسانوں کے سامنے آ جائے۔ میں اللہ ایسی بات پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔